بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3,542 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,67,824 ہو گئی ہے. اور افغانستان کے مشرقی صوبے کونار میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک طالبان کمانڈر سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 9 دیگر اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے کویت کے ولی عہد شیخ مشال الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کویت کے امیر کے نام صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے برادر ملک جمہوریہ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ سنتوپ نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران قطر اور ترکی کے درمیان دوستی اور تعاون کے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے بھی شرکت کی. ترکی کی جانب سے مصطفیٰ سنتوپ کے ہمراہ آئے ہوئے وفد میں شامل ترکی کی بتلس گورنریٹ کی کونسل کے ممبر اور ترک قطری پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے چیئرمین واحد کلیر اور وفد کے دیگر ممبران نے بھی شرکت کی. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی وزارت داخلہ کے پولیس کالج کے اسٹوڈنٹس کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب کی سرپرستی کریں گے. یہ تقریب کل صبح منعقد ہوگی. وزیر مملکت برائے توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی سے آج صبح جمہوریہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے ملاقات کی. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس ملاقات میں توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. امیری گارڈ نے اردنی اسپیشل رائل گارڈ کے تعاون سے 10 روزہ اسٹرائکنگ فورس مشترکہ ایکسرسائز مکمل کر لی ہے. یہ ایکسرسائز لاسانیہ کیمپ میں آج صبح اختتام پذیر ہوئی. اختتامی تقریب میں امیری گارڈ اسٹاف کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حزہ بن خلیل الشہبانی موجود تھے. ان کے علاوہ قطر کی وزارت دفاع کے اسٹاف کے انسپیکٹر جنرل میجر جنرل راشد بن ناصر الحاجری، اردن کی مسلح افواج کے انسپیکٹر جنرل بریگیڈیئر جنرل صدقی عبدالسالم الرواشدی، اردن اسپیشل رائل گارڈ کے کمانڈر کرنل حماد سلیمان الجفارہ، امیری گارڈ کے سینئر افسران اور قطر میں اردن کے سفارت خانے میں ملٹری اتاشی اختتامی تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امیری گارڈ کے اسسٹنٹ کمانڈر برائے آپریشنز اور ٹریننگ کرنل جاسم عبداللہ المرزوق نے کہا کہ اسٹرائکنگ فورس مشترکہ ایکسرسائز بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ قطر میں رواں سال کے آخر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے سے متعلق سیکیورٹی کی تیاریوں کے فریم ورک کے تحت منعقد کی گئی ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 3,364 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 359 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں. وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 3,542 مریضوں کی صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے جس کے بعد وائرس سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,67,824 ہو گئی ہے. وزارت نے وائرس میں مبتلا ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے جس کی عمر 88 سال تھی. وہ مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا اور اسے تمام طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں. ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام نے ایک اور سنگ میل طے کر لیا ہے. اس پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو 5 لاکھ سے زیادہ بوسٹر ڈوزز لگائی جا چکی ہیں.
دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں 354 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 284 اشخاص کو ماسک استعمال نہ کرنے پر، 3 افراد کو سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے اور 65 لوگوں کو سیف ڈسٹنس یعنی محفوظ فاصلہ نہ رکھنے پر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج نے جیل سے رہائی پانے والے ایک قیدی سمیت 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جوبا اور برکین قصبوں سے 2 فلسطینی نوجوانوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ اس سے پہلے فوجیوں نے ان کے گھروں پر چھاپے مارے، ان کے گھریلو سامان کی تلاشی لی اور اسے نقصان پہنچایا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی قابض فوج فلسطینی عوام کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، جو مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے بیشتر علاقوں میں اس کے روزانہ چھاپوں اور گرفتاریوں کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ ایران کے 3 سفارتکار اسلامی ممالک کی تنظیم OIC میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ مبصرین نے مشرق وسطیٰ کے حالات کے پس منظر میں اسے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ سن 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کے سفارتکار سعودی عرب گئے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے کنار میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک طالبان کمانڈر سمیت کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک مسلح شخص نے اس گاڑی پر اچانک فائرنگ شروع کر دی جس میں طالبان کمانڈر دیگر سویلینز کے ہمراہ نارنگ ڈسٹرکٹ میں سفر کر رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 9 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور پھر اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کیس کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ شمالی فلپین کے صوبے بٹنس میں آج صبح 5.2 ریکٹر سکیل پر زلزلہ آیا جس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سن 2019 میں اسی صوبے میں 5.6 ریکٹر سکیل پر زلزلہ آیا تھا جس میں 7 افراد ہلاک اور 60 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ فلپین بحر الکاہل میں رنگ آف فائر پر واقع ہے جس کی وجہ سے وہاں زلزلے آنے اور آتش فشاں پھٹنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اب موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات نے اپنی یومیہ ویدر رپورٹ میں بتایا کہ آج رات ملک کے اندر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور تیز ہوائیں چلیں گی، کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ سعودی عرب میں آج سے 31 جنوری تک ہونے والی 20ویں ایشین مینز چیمپئن شپ میں قطر کی ہینڈ بال ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں عمان کی ٹیم کو 31-14 سے ہرا دیا، جس کے بعد قطر کی ٹیم نے سن 2023 میں پولینڈ اور سویڈن میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطر گولف ایسوسی ایشن نے 36ویں WAGR قطر اوپن گولف ایمیچر چیمپئن شپ کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جو کل سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ اس چیمپئن شپ میں 108 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اور QNB سٹارز لیگ کے 15ویں ہفتے میں سلال کی فٹ بال ٹیم نے القرافہ کی ٹیم کو 3-1 سے شکست دے دی ہے، جبکہ الخور اور الریان کی ٹیموں کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا، کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3542 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,67,824 ہو گئی ہے۔
اور افغانستان کے مشرقی صوبے کنار میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک طالبان کمانڈر سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 9 دیگر اشخاص زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔